اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس زبردست ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانا جا رہے ہیں رزق کے معاملے کے لیے، دینی دنیاوی حاجات کے لیے، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق بھی ملے گا، قسمت کا ستارہ بھی عروج پکڑے گا۔ ویورز، رزق کے جو لغوی معنی ہیں وہ عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی عطا ہو۔ تو دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے، اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب و حلال ہو۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین۔ سورۃ زاریات کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ رزق اگر مالک خالق کے اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا، کسی اور کے کنٹرول میں دے دیتا تو بہت فتنے فسادات قائم ہوتے۔ اس لیے اللہ نے اس رزق کو، اس نعمت کو اپنے پاس رکھا اور خود ہی اللہ کریم اس کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم بعض لوگوں کو رزق میں وہ تنگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالی تمام مخلوقات کو اپنے اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی تقسیم ہے، جسے جتنا چاہے عطا فرمائے، چاہے وہ زمین پر چلنے والا رینگنے والا جاندار ہو یا ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہو۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ تو ویورز، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا وہ نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، نیک اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 18۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ مزید فرمایا، قرآن مجید نے چند امور ایسے ذکر کیے جو بذات خود انسانی تربیت کے لیے تعمیر درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا، صحیح مصرف میں خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش و حصول و روزی کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا تاکہ تم اس کی پشت پر چلو، پھر وہ اس کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ ایک اور مقام پر تقوی اور پرہیزگاری کو وسعت رزق کا معیار بتایا، یعنی کہ اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین کی برکت ان کے لیے کھول دیں گے۔
تو ویورز، الحمدللہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں تھوڑا اگر ہو نا رزق، تو اللہ ہمیں اس تھوڑے پر جب صبر کریں گے تو اللہ زیادہ دے گا۔ اور رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگنا، وظائف کرنا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حکم بھی ہے کہ اپنے رب سے رزق حلال مانگو۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ الذاریات، قرآن مجید کے اندر کون سی سورت ہے؟ سورۃ الذاریات، اس کی آیت نمبر 58، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58۔ اب یہ آیت آپ خود موبائل سے قرآن ہو یا ویسے گھر میں ہو تو آپ نے سورۃ الذاریات نکال کر اس کی آیت نمبر 58 جو ہے وہ لکھ لینی ہے یا یاد کر لینی ہے۔ وہ آسان سی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ پھر سن لے تاکہ اعراب کی غلطی نہ ہو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی خود ہی رازق ہے، مستحکم اور قوت والا ہے۔ تو اس آیت کا وظیفہ رزق کے لیے، حصول برکت کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے، رشتوں میں برکت کے لیے، ہر نعمت حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے اللہ کے اولیاء کرام نیک لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم انسان کو ترقیاں نصیب فرماتا ہے، انسان کو عروج دیتا ہے، اور رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آسان سے لفظوں میں کہ پیسہ اس انسان پر عاشق ہو جاتا ہے، رزق اس انسان کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ اور تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے، ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اور ایک وہ رزق ہے جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ جو تیرے پیچھے رزق بھاگ رہا ہے وہ تجھے ملے، اور وہ رزق اچھا بھی ہوگا، وہ رزق حاصل کرنے کے لیے تنگ بھی نہیں ہوگا، تو اس رزق کی جستجو کر۔ تو اس رزق کی جستجو اور طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے رب کا ذکر کریں، اس آیت کا وظیفہ کریں۔ تو اس کا طریقہ کار میں اب بتانے جا رہا ہوں کس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر یہی آیت ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ہی محفل میں کوشش کریں کہ ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں۔ 1100 مرتبہ تعداد پوری کرنی ہے، اور جب 1100 مرتبہ تعداد اس کی پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں کہ شکر الحمدللہ یا اللہ تیری ذات کا کہ تو نے مجھے اپنے کلام کی تلاوت کرنے کا یہ جو ہے ہدایت دی، اللہ تو نے کرم فرمایا جو میں نے تیرے اس کلام کا، تیرے نام کا ذکر کیا ہے، اور تو میرا رازق ہے، میرا رب ہے۔ تو نفل عام طور پر جیسے پڑھتے ہیں دونوں رکعتوں میں سورۃ کوثر کوشش کریں کہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورۃ کوثر اگر آپ نہیں پڑھ سکتے سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا سورۃ نصر پڑھ لیں، تو ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اس کے بعد دعا مانگے اپنے لیے، بس یہی تو وظیفہ ہے، اتنا لمبا چوڑا بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کریم آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، دولت آپ کو ملے گی، کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نو انسان کو حیرانی میں جو ہے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کریم نے کتاب و سنت میں رزق کے اصول کو، اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کیا۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا اور بہت زیادہ قوت والا ہے، تو لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے، آسمان سے ان پر خیرات و برکات نازل ہوں، زمین سے ان کے لیے گوں نہ گوں اور بیش بہا نعمتیں جو ہے وہ نکلیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنا رب مانیں، اور کس طرح مانیں؟ ہم نماز پڑھیں، اچھے اعمال کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں،
چغل خوری، غیبت، منافقت، ایسی چیزوں سے بچیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔